بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ عالم و فاضل تھے، سب جانتے ہیں، ذو علم اور ذو تواضع شخصیت، صاحب فضل غالیہ اور صاحب اخلاق عالیہ، جن کو بہترین ذکا حاصل تھی اور جو علمی مسائل میں غور و خوض کے حامل تھے، جو مربی بلا تنخواہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے ایک خیر خواہ تھے، جو علم و تحقیق کے آفتاب اور آداب و فنون کے وسیع باب تھے۔ آپ کے علم سے لوگ براہ راست بھی مستفید ہوئے اور بالواسطہ جدید وسائل کے ذریعے اپنے ذہنوں کو علم مفید سے نوازا، جن کو علمی دنیا میں فقیہ، اصولی، محدث، مفتی سب القاب دیے جاتے ہیں۔ آپ کے دو اساتذہ تھے جو جلیل القدر اساتذہ، جن کو ہم استاذ الاساتذہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو خدام قرآن و حدیث تھے، ائمہ اہل حدیث، ایک عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اور نمبر 2 عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ۔ سبحان اللہ، دونوں اپنی جگہ علم کے سمندر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایسی شخصیتوں کے پاس، ایسے علم کے سمندر کے پاس پڑھے تو علم کثیر ان کے اندر، اور ہوا بھی ایسے کہ آپ بھی علم کے بحر بے کراں تھے۔ کون سا فن اٹھائیں گے آپ؟ توحید، تفسیر، سیرت نبویہ، حدیث، نحو، صرف، فقہ، وراثت، اصول فقہ، اصول حدیث، سبحان اللہ، سب میں جو ہے مہارت رکھنے والے تھے۔ آپ کے علم سے نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورا عالم اسلام فائدہ اٹھایا ہے۔ ہاں، آپ کے علمی نقطے، دلائل سے بھرپور احکام، شریعت، حکمت اور مصلحت سے بھرپور مسائل کا حل، سبحان اللہ، سب آج بھی ریکارڈ موجود ہیں۔ یوٹیوب میں آپ دیکھیں، آپ کے نام سے کئی چینل ہیں اور آپ کی آواز میں فتاوے، مسائل کے حل، تمام چیزیں موجود ہیں، سب موجود ہیں الحمدللہ، اور حفاظت کے ساتھ موجود ہیں، اور لوگ اب بھی استفادہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویب سائٹ بھی موجود ہے، خاص آپ کے فتاوا پر مشتمل کئی ویب سائٹ بھی موجود ہیں۔ آپ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ یہ خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ حسن ترتیب، یعنی بہت ہی زبردست انداز میں کتاب کو ترتیب دیتے ہیں۔ موضوعات دیکھیں گے، کون سا موضوع کب، کون سا موضوع بعد میں، یہ بہتر انداز میں آپ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور عبارتیں، سبحان اللہ، شاندار عبارتیں، لیکن آسان سہل عبارتیں، آرام سے ایک عامی بھی، یعنی عربی جاننے والا سمجھ سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے۔ طرز تدریس دیکھیں تو بچوں کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ بحث و مباحثہ، طلبہ سے سوال کرتے ہیں، پھر طلبہ سے جو سوال کا جواب آتا ہے اس پر تعلیق چڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہماری طرح کے صرف بولتے جا رہے ہیں، ادھر سے کچھ سننے کا نام نہیں، یہ طریقہ نہیں، بلکہ باقاعدہ سوال کرتے تھے، اور خاص کر وہ طالب جو سب سے آخری میں ہوتا اس کو سوال کرتے اور اپنی طرف متوجہ رکھتے تھے۔ ہمیشہ یہ انداز تدریس کا، سبحان اللہ، آپ کے اساتذہ جو تھے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان کے طرز کو آپ نے اپنایا۔
اور آپ کے اسی تالیفی، تدریسی اور آپ کی جو خدمتیں ہیں، ان تمام خدمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو 1990 پر 4 میں شاہ فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا۔ الحمدللہ اب آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، تو آپ نور علی الدرب نامی ایک ریڈیو اسٹیشن تھا مشہور، اس میں باقاعدہ آپ براہ راست لوگوں سے بات کرتے تھے، فتاوے پوچھے جاتے تھے، اور کئی فتاوے آپ کو فون کے ذریعے پوچھے گئے، ان کو ریکارڈ کیا گیا، وہ بھی آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. الله يطول عمرك. أقول لك بالنسبة للوضوء الله يطول عمرك، أشوف بعض كثير من الناس عندما يتوضأ يتمسح من الماء، هل وارد هذا؟ ايش؟ في الوضوء اي لما يكمل الوضوء ياخذ الفاين ويتمسح وجهه ويدينه، ليس فيه شيء. ليس فيه شيء. ان تنشف فلا بأس، وان ترك فلا بأس. طيب سؤال ثاني بالنسبة نفس الوضوء، أنا وضيت طبعا مضمضة واستنشاق وغسل الوجه والراس واليدين، ثم بدأ لي أنا فيه شيء نقطة في الثوب دم أو شيء، رحت حكاته ونظفته وعمل انتهي قد نشف الوضوء، هل أكمل رجلي ولا أعيد الوضوء من جديد؟ هل أنت تأخرت كثيرا؟ لا لا مو كثيرا، إنما هو نشف بعض يديني ونشف نفسه. شوف بعد اليوم اللي مضى إن شاء الله ما في شيء. إيه. لكن بعد اليوم نعم. إذا رأيت النجاسة نعم. كمل الوضوء ثم اغسلها. بعد ما تكمل الوضوء كله. نعم. الله يجزاك خير. السلام عليكم. ورحمة الله. گئے ان کو ریکارڈ کیا گیا، وہ بھی آج ہمارے سامنے موجود ہیں الحمدللہ۔ آپ کی کتابیں ہر موضوع میں موجود ہیں، آپ کو کون سا موضوع چاہیے، ہر موضوع میں آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ خاص کر ایک جو الشرح الممتع نامی ایک کتاب ہے جو علمی نقطوں کا مجمع ہے، ہاں علمی نقطوں کا مجمع، اور آپ دیکھیں گے زیادہ آپ کی یہ کتاب ہر آدمی پڑھتا ہے، اور ہر جگہ یہ کتاب موجود ہے، کئی مرتبہ چھپ چکا ہے۔ اب آئیے آخری بات کریں کہ آپ کا انتقال جگر میں کینسر کی وجہ سے ہوا۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں قبرستان معلیٰ میں ابن باز رحمہ اللہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جنازے میں علماء شامل تھے اور کئی عمراء شامل تھے، کئی طلبہ شامل تھے، سب نے مل کر آپ کی جنازے کی نماز پڑھی، اور باقاعدہ ہندوستان میں بھی غائبانہ طور پر جنازے کی نماز